الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انسان کی زندگی میں بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں جس سے انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ بعض دفعہ انسان کو کوئی نہ کوئی ایسی صحبت مل جاتی ہے جس کے دیے ہوئے کچھ لمحات انسان کو بالکل بدل کر اس کے خدا کے تعالیٰ کے حضور جھکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے ایک واقعے سے معلوم ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت جناب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ درویشانہ لباس پہن کر، فقیرانہ لباس پہن کر بازار میں چلے۔ رستے میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کنیزہ گزر رہی تھی اور اس کنیزہ کے آگے بھی بہت سارے خادمین تھے، لیکن وہ کنیزہ تھی بہت خوبصورت۔ حضرت مالک بن دینار اس کے پاس گئے اور اس کو جا کر بولتے ہیں کہ کیا تیرا مالک تجھے بیچنا چاہتا ہے؟ وہ جو کنیزہ تھی اس نے مالک بن دینار کے چہرے کی طرف دیکھا، کپڑوں کی طرف دیکھا، جوتوں کی طرف دیکھا اور ہنسنا شروع ہو گئی، اور اس نے کہا کیا اب مجھے یہ فقیر بھی خریدے گا؟ مالک بن دینار نے کہا کہ تم اس بات کو چھوڑو، کیا تیرا مالک تجھے بیچنا چاہتا ہے؟ میں تمہیں خرید لوں گا۔ اس کنیزہ نے مذاق سمجھا اور مالک بن دینار کا مذاق اڑانے کی نیت سے 7 خادمین کو کہا کہ جاؤ بادشاہ کو بتاؤ کہ مجھے کوئی خریدنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ رک کے ایک بات سمجھ لیں، یہ جو کنیزہ تھی یہ کوئی عام کنیزہ نہیں تھی، بلکہ بادشاہ کی من پسند کنیزوں میں سے کنیزہ تھی، اور بادشاہ کو اس سے بڑی محبت بھی تھی۔ اب بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ کوئی بندہ آیا جو اس کنیزہ کو خریدنا چاہتا ہے، تو بادشاہ نے یہ سارا واقعہ سننے کے بعد اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب مالک بن دینار بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ کہتا ہے کہ تم اس کی کیا قیمت لگاتے ہو؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کی کیا قیمت لگاتا ہوں تو دیکھ لو۔ انہوں نے ایسے ہاتھ ڈالا، ایک کھجور کی گٹلی لی، وہ بھی کھجور کی گٹلی ایسی تھی جو بالکل گل سڑ چکی تھی، بالکل گل سڑ چکی تھی۔ تو بادشاہ دیکھ کے بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیا قیمت ہے، ایک کھجور کی گٹلی وہ بھی گل سڑ چکی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس کی قیمت تو یہی بنتی ہے۔ مالک بن دینار نے کہا اس کی قیمت یہی بنتی ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا اس کی قیمت اتنی کیوں کم لگائی تم نے؟ کہا کہ اس کے چہرے کو دیکھو، اگر اس کے چہرے کو نہ دھویا جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا چہرہ گندا پڑ جائے گا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں اس کے بالوں کی طرف دیکھو، اگر اس کے بالوں کو صاف نہ کیا جائے، تیل نہ لگایا جائے، کنگھی نہ کی جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے بال گرد آلود ہو جائیں گے، بال بھی خراب ہو جائیں گے۔ فرمایا پھر اس کا چہرہ، اس کا جسم ہے، ایک وقت آئے گا ڈھل جائے گا۔ یہ تو اس کی ظاہری جو عیب ہے وہ ہے، اگر میں اس کے باطنی عیبوں کی بات کروں تو بادشاہ تم کس پہ مان کرتے ہو؟ یہ آج تمہارے ساتھ ہے، کل جب تم نے مر جانا یہ پرسوں کسی اور کے ساتھ ہو جائے گی۔ جب یہ بادشاہ نے ساری باتیں سنی نا مالک بن دینار کی تو بڑا حیران ہو گیا۔ آگے سے مالک بن دینار نے کہا کہ میرے پاس بھی بہت ساری کنیزیں ہیں، لیکن وہ اس سے بہت کم قیمت پر ہیں، لیکن وہ اس سے بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ہمیں بھی بتاؤ اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ وہ جو کنیزہ کا جو جسم ہے وہ کافور اور کستوری کی آمیزش سے مل کر بنایا گیا، یعنی کہ اس کا جو جسم ہے کافور اور کستوری کو ملایا گیا اور اس سے اس کے جسم کو بنایا گیا، اور مشک اور زعفران کے پانیوں میں
وہ رہی اور وہی پی پی کے بڑی ہوئی ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا بادشاہ، یہ کیسی چیز ہے؟ اور فرمایا اور سن بادشاہ کہ یہ جب اپنی کلائیوں کو سورج کے آگے اگر کر دیں تو سورج بھی شرما جائے گا اور شرمندگی محسوس کرے گا کہ میری کیا روشنی ہے۔ اگر ان کو اگر کسی کے ساتھ رکھ دیا جائے تو یہ بالکل ان کی وفادار ہو جاتی ہیں۔ یہ تمہاری کنیزوں کی طرح نہیں ہے کہ آج کسی کے ساتھ ہیں کل کسی اور کے ساتھ ہیں۔ بادشاہ نے یہ جب ساری خصوصیات سنی کہ تیرے پاس ایسے غلام ہیں، تو وہ بادشاہ تعجب کے ساتھ کہنے لگا یار مجھے بھی بتاؤ ان کی کیا قیمت ہے، ان کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو مالک بن دینار کہتے ہیں قیمت بڑی کم ہے اور بڑی آسان ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا جب رات ہو پچھلے پہر میں صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں اللہ کے حضور، پھر دعا مانگنی ہے اور آنکھوں سے 1-2 آنسو نکالنے اللہ کی ڈر سے، اللہ کی ڈر سے 1-2 آنسو نکالنے ہیں۔ اگر اللہ نے وہ آنسو قبول کر لیے، یہ 1 2 4 کنیزہ نہیں بلکہ اللہ تمہارے حصے میں کنیزوں کے ڈھیر لگا دے گا۔ جب مالک بن دینار نے یہ بات کہی اور جو ہی بادشاہ نے یہ بات سنی تو فوراً اپنے سارے کپڑوں کو پھاڑ دیا، فوراً اپنے سارے کپڑوں کو پھاڑ دیا اور ساتھ جتنی بھی بادشاہ کے پاس دولت تھی وہ ساری کی ساری صدقہ و خیرات کر دی اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا دیا۔ جب کنیزہ نے یہ سارا معاملہ ساتھ سنا نا اور دیکھا تو کنیزہ نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ جب تو امیر تھا تو تب بھی میں تیرے ساتھ تھی، لیکن بادشاہ اب غربت میں بھی میں تیرے ساتھ ہی ہوں۔ اور کنیزہ بھی اللہ کے حضور جھک گئی، اللہ کے حضور جھک گئی۔ اور یہ جو بادشاہ تھا اور یہ جو کنیزہ تھی، ایک وقت ایسا آیا کہ یہ دونوں عارف ہو گئے، ان کو اللہ کی پہچان نصیب ہوگی۔ بادشاہ عارف بن گیا اور کنیزہ جو تھی وہ عارفہ بن گئی۔ اور اس تمام واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس تمام واقعے سے ایک ہی سبق ملتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں وہ عارضی ہے۔ اگر ہم اس حسن کی بات کرتے ہیں تو ایک وقت آئے گا یہ ڈھل جائے گا۔ اگر انسان نے صحت دی ہے ایک وقت آئے گا وہ بھی چلی جائے گی۔ سب سے بڑی نعمت زندگی ایک وقت آئے گی وہ بھی چلی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دے اور اللہ کا سامنے اس بات کے اظہار کرے میرے مولا تو ہے، تیرے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو تکبر ہے یہ اللہ تیری صفت ہے، اللہ اکبر، یہ تجھی کو جچتا ہے، تیرے سوا جتنے ہیں سب کو عاجزی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس واقعے سے سبق حاصل کرے اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔